کہ تم سواری پر بیٹھ کر پیدل چلنے والوں کو آدمی ہی نہ مانو۔ اسلام گھروں سے متعلق بھی گفتگو نہیں کرتا۔ پیسہ دیا ہے تو اپنا گھر بڑا بناؤ، زیادہ بناؤ، اچھا بناؤ، خوبصورت بناؤ۔ تمہیں گھر جیسا نصیب ہوا ہے اس گھر میں رہو، مگر جھگیوں میں رہنے والوں کو انسان بناؤ۔ اسلام مادے سے متعلق گفتگو نہیں کرتا۔ انسان نہیں بدلا میرے عزیزوں، اس کی یہ 4 چیزیں بدلی ہیں جو میں نے ابھی جلدی سے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ انسان نہیں بدلا۔ انسان 1400 سال پہلے، 2000 سال پہلے بھی وہی تھا جو آج ہے۔ میری بیوی جناب زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ایک حسین ترین فرمان میں بیوی کا آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، اور آپ اور ہم مل کر بیوی کی خدمت میں چلتے ہیں۔ بیوی نے 1400 سال پہلے فرمایا کہ مجھے بچوں کی 5 خصلتیں پسند ہیں۔ انی احب من الصبیان 5 خصال، مجھے بچوں کی 5 خصلتیں پسند ہیں۔ اب یہ جو بیوی فرما رہی ہے، آپ اس قول کے تناظر میں اس فلسفے کو اور اس سوال اور اس کے جواب پر غور کریں کہ زمانہ بدل گیا ہے، دستور اور حقائق اور اصول اور فرامین نہیں تبدیل ہوئے، اس لیے کہ انسان نہیں بدلا ہے۔ جو چیز بدلی ہے اس سے اسلام کا تعلق بھی نہیں ہے، ضمنی تعلق ہے، ذیلی تعلق ہے۔ قرآن اور اہل بیت اس سے ضمناً بات کرتے ہیں، اصالتاً تو انسان موضوع ہے اور انسان نہیں بدلا۔ بیوی فرماتی ہے انی احب من الصبیان 5 خصال، مجھے بچوں کی 5 خصلتیں پسند ہیں۔ الاول انہم الباکون، سب سے پہلی صفت مجھے بچوں کی یہ اچھی لگتی ہے کہ یہ روتے زیادہ ہے۔ ہمارا بچہ زیادہ روئے تو ہم تو مولانا کے پاس لے جاتے ہیں، ہم اپنے وطن کی بات کر رہے ہیں کہ مولانا اس میں ذرا دم تو ادب کر دیجیے، یہ روتا رہتا ہے، یا ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں کہ یہ روتا رہتا ہے، اور بیوی فرما رہی ہے مجھے اچھا لگتا ہے یہ روتا رہتا ہے۔ البتہ بچہ اگر غیر ضروری رو رہا ہو تو اسے دکھانا بھی چاہیے، میرے مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ڈاکٹر کو نہیں دکھانا چاہیے، لیکن بچہ زیادہ روتا ہے، یہ کیوں زیادہ روتا ہے، یہ بیوی کو کیوں اچھا لگ رہا ہے؟ بیوی فرمانی ہے مجھے اچھا اس لیے لگتا ہے کہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ بچہ زیادہ روتا ہے، اور بچہ زیادہ اس لیے روتا ہے کہ اس کا دل نرم ہوتا ہے۔ جس کا دل نرم ہوتا ہے وہ زیادہ روتا ہے۔ عزیزو کتنا اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمیں عزاداری عطا کی۔ کیا بات، حسین بادشاہ، حسین بادشاہ، کرم ہے ہم پر ہمارے بڑوں کا کہ ہمیں عزادار بنایا ہے۔ جو قوم رونے کی مشق کرتی ہے وہ کسی کو رلاتی نہیں۔ الحمدللہ پوری دنیا میں سب سے اچھی تصویر مسلمانوں میں ان کی ہے جو حسین پہ روتے ہیں۔ سبحان اللہ، بولنے دیجئے، چٹکیاں بھرنے دیجئے، جی اذیت اور تکلیف دہ جملے کہنے دیجئے کہ یہ ایسے روتے ہیں، یہ ایسے روتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ انہیں جب مریں گے تب پتہ چلے گا کہ رونے کا فائدہ کیا ہے۔ یا چل بات ہو دیا کرو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سب سے بڑا فلسفہ میرے بھائی ابھی مرثیے کے چند بند پڑھنے سے پہلے جو کلام پڑھ رہے تھے سچے بھائی کی طرف میں، وہ یہی پیغام تھا۔ سب سے بڑا فلسفہ اس عزاداری کا، اس گریے کا، دلوں کو نرم بنانا ہے۔ رو، بار بار رو، رونا نہیں آنا، رونے کی شکل بناؤ۔ بڑی اجتماع میں نہیں جا سکتے ہو تو 2 لوگ بیٹھ جاؤ، ایک مرثیے کی کتاب کھول کے بیٹھ جائے، پڑھے، دوسرا اسے سن لے۔ رونے کی مشق میں پھر تکرار کر رہا ہوں کہ کہنے دیجیے ان لوگوں کو جو ہمارے گریے کے اوپر منفی تبصرے کرتے ہیں۔ ہماری قوم کو ائمہ اہل بیت نے کربلا کے واقعے بعد سے امام سجاد سے لے کر صاحب العصر تک، اور صاحب العصر کی غیبت صغرا میں بھی پھر کبرا میں بھی پوری قوم کو ایک مشترکہ کام پہ مامور کیا گیا ہے۔
کام مختلف ضرور ہے مگر ایک مشترکہ کام ہے، اور وہ ہے حسین پہ گریا، اور اس کے ذریعے سے دل کو نرم بنایا جاتا ہے۔ جی یہ فرما رہی ہے مجھے اچھا لگتا ہے بچے ہو گئے۔ دوسری صفت فرما رہی ہے الثانی لا يدخرون لغد، مجھے اچھا لگتا ہے بچوں کی دوسری صفت، مجھے اچھا لگتا ہے بچے آج کا کام کل پہ نہیں چھوڑتے، یہ چاہیے اور ابھی چاہیے، آپ کتنا ہی کہتے رہیں کل دلوا دیں گے، اس سے اچھا دلوا دیں گے، مگر وہ کہتے ہیں ہمیں تو یہی چاہیے اور ابھی چاہیے۔ وہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں جب طے کر لیا کہ یہ لینا ہے اور لینا ہے تو پھر آج ہی لینا ہے، آج کا کام کل پہ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اور بچے بتاتے ہیں بڑوں کو کہ جب کام طے ہو گیا ہے تو اسے کل پہ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ الثالث فرماتی ہیں یجتمعون علی التراب، مجھے اچھا لگتا ہے یہ مٹی پہ جمع ہو جاتے ہیں، مٹی پہ کھیلتے ہیں، مٹی پہ بیٹھ جاتے ہیں، اجلے سے کپڑے پہنا کے اماں بھیجتی ہیں، مگر یہ اچھا ممکن ہے کہ جہاں مٹی اور اس طرح کا ماحول نہیں ہے مگر وہاں مزاج وہی ہے، وہ ماں بہترین سے کپڑے پہنا کر یہ ایک مرتبہ کپڑے بگاڑ کر واپس آتا ہے، ارے بیٹا تمہیں تو تیار کر کے بھیجا تھا۔ بچہ اپنے عمل سے بتاتا ہے میں متکبر نہیں ہوں، جہاں مجھے جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھ جاتا ہوں۔ صلوات پڑھنے سیدہ کی ذات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ الرابع چوتھی صفت سیدہ فرماتی ہے یعمرون ثم یخربون، یہ مٹی کے کھلونے گھروندے بناتے ہیں، کھیلنے کے بعد لات مار کے توڑ دیتے ہیں، جب ان کا دل پورا بھر جاتا ہے جب کھیل لیتے ہیں تو توڑ دیتے ہیں۔ بچے مٹی کے کھلونے بنا کر توڑتے ہیں، یہ ان کی صفت ہے بنا کر توڑنا، بنا کر توڑنا بچوں کی صفت ہے جو سیدہ کو اچھی لگتی ہے۔ ممکن ہے مجلس کے بعد مجھے کوئی روک لے مولانا اب تو الیکٹرانک کھلونوں کا زمانہ ہے، مٹی کے کھلونے تو بچے نہیں کھیلتے ہیں، تو میں اسے جواب یہ دوں گا کہ کھلونا بدلا ہے بچہ نہیں بدلا۔ کون سا گھر ایسا ہے جس گھر میں وہ الیکٹرانک کھلونا 1 مہینے سے زیادہ چلتا ہو؟ وہ کھیل لینے کے بعد اس کو کھولتا ہے کہ اس میں ہے کیا، اور جب اسے کھولتا ہے تو اسے دوبارہ بنتا نہیں ہے، تو وہ ٹوٹ کے کسی ٹوکری میں پڑا ہوا ہوتا ہے۔ یعنی گویا بچہ بتاتا ہے کہ یہ دنیا ہے میری، اور دنیا استعمال کرنے کی چیز ہے، دل لگانے کی چیز نہیں ہے۔ کیا بات الخامس سیدہ فرما رہی ہے مجھے بچوں کی 5ویں صفت یہ اچھی لگتی ہے، کیا قربان جائیں بی بی کے ایک جملے پر، ایک جملہ سیمینار کا موضوع ہے جی، باقاعدہ اس میں سیمینار ہو، دانشور نفسیات کے ماہرین اس ایک جملے پر مقالے لکھ کر آئے۔ بی بی فرماتی ہے 5ویں صفت میں الخامس یختصمون بغیر حقد، یہ لڑتے ہیں مگر دلوں میں کینہ نہیں رکھتے۔ کیا بات، سلوات ہدیہ کریں سیدہ کی ذات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ توجہ کر لیا تو قرآن اور نہج البلاغہ اور ائمہ اہل بیت اور سیدہ کے فرامین یہ ہر زمانے میں تازہ رہیں گے، نئے رہیں گے، اس لیے بار بار انہیں دہرانے کی ضرورت ہے۔ کیا کریں کہ ہم انہیں بار بار دہرائیں؟ قرآن پڑھ لینے کا ثواب تو ہم وقت دیتے ہیں، قرآن سمجھ لینے کو مجلس ادا کہا جاتا ہے، تو پھر اس مجلس کو جب ہم اپنے مرحومین کو ہدیہ کرتے ہیں تو قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے، ایک سورے کو پڑھا جاتا ہے پھر اس سورے کے اوپر غور کیا جا رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایک آیت ہم 10 دن تک اس کے اوپر غور کر رہے ہوتے ہیں، ایک آیت پر 10 دن غور کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم ایک آیت پر 10 دن غور کر کے اس پہ عمل کرنے والے شمار ہو جائیں تو اس سے زیادہ بہتر انداز اور طریقہ کیا ہوگا قرآن سمجھنے کا۔ قرآن کے بعض اللہ کے کلام کے بعض آیات ایسی ہیں اور آیات میں کچھ حصے ایسے ہیں کہ جنہیں فریم کروا کے اپنے گھروں میں لگانے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی مولا کائنات سرکار دو جہاں مولا کائنات سیدہ ائمہ اہل بیت کے فرامین میں کچھ احادیث تو ڈائریکٹ ہمارے رویوں پہ اثر کرتی ہے کہ ہم انہیں، کیونکہ کچھ کا موضوع فقہ ہے، کچھ کا عقائد ہے، کچھ کا کچھ موضوع ہے، لیکن کچھ جو ہمارے رویوں سے متعلق ہے احادیث اور آیات انہیں فریم کروا کے لگوانے کی ضرورت ہے۔ مثلا سورہ مبارکہ تکویر کی آیت ہے، انتہائی مختصر ہے اور بہت خوبصورت، آپ اس کو پینٹنگ اور اس کو
کسی اچھے خطاط سے لکھوا کر فریم کروا کے لگوا سکتے ہیں، اپنے آفسوں میں لگوائیں تو زیادہ اچھا ہے، گھروں میں بھی ضرورت ہے۔ مثلا وہ آیت کیا ہے؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، قرآن کہہ رہا ہے سورہ تکویر، کہاں جا رہے ہو؟ پوری آیت ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ آتے جاتے قرآن کی آیت پہ نگاہ پڑی، اللہ پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو؟ جانے کے لیے جواب ہے تو جاؤ، ورنہ کہاں جا رہے ہو؟ کیا بات! تم اگر جواب نہیں دے سکتے اللہ کو کہ کہاں جا رہے ہو تو کیوں جا رہے ہو؟ آتے جاتے آیت ہم پر نظارت کر رہی ہے، ہمیں ٹوک رہی ہے، ہمیں روک رہی ہے، ہمیں سمجھا رہی ہے کہاں جا رہے ہو؟ ایسے یہ دنیا کیسی ہے، کیا ہے، کتنی دیر کی ہے، کب تک چلے گی ہمارے ساتھ؟ اس پر مولا کا یہ فرمان، مولا علی کا نہج البلاغہ کا یہ فرمان، حضرت فرماتے ہیں الدہر یومان، زمانہ 2 دن کا ہے، الدہر یومان، زمانہ 2 دن کا ہے، یوم علیکا و یوم لکا، ایک دن تمہارے خلاف رہے گا، ایک دن تمہارے حق میں رہے گا۔ تو جب علی مولا نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ ایک دن اچھا گزرے گا تو ایک دن پریشانی کا گزرے گا، تو جب پریشانی آتی ہے تو پریشان کیوں ہوتے ہو؟ علی نے بتایا نہیں تھا؟ کیا بات! صلوات پڑھے محمد و آل اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ قرآن کی آیات اور ائمہ اہل بیت، خاص طور پر مولا کائنات کے فرامین کا جو مجموعہ نہج البلاغہ کی صورت میں ہمیں نصیب ہو گیا ہے، تو ہمیں اس کے اوپر بار بار پڑھنے کی، بار بار دہرانے کی، اور اس سے بہتر، اس کو بہتر انداز سے پیش کرنے کی جگہ یہ مجلس عطا ہے۔ بے شک الحمدللہ ہمیں جس انداز سے ہمارے بڑوں نے جوڑا ہے، ہمارا تعلق جس گھرانے سے کیا ہے، ہمارے اوپر ان کا احسان ہے ہمارے بڑوں کا کہ انہوں نے ہمیں دنیا میں آنے سے پہلے اس گھر سے جوڑ دیا۔ میں عزاداری کے دشمنوں کو ایک آئینہ دکھاتا جاؤں، وہ ہم سے عزاداری چھین نہیں سکتے، بے شک اس لیے کہ ہم دنیا میں آنے سے پہلے کے حسینی ہیں۔ بچہ ماں کے شکم میں نہ دیکھتا ہے، نہ سونگھتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ چکھتا ہے، نہ لمس کرتا ہے۔ بچہ ماں کے شکم میں صرف سنتا ہے، جی بچہ صرف ماں کے شکم میں سنتا ہے، یہ آج کی جدید میڈیکل بھی کہتی ہے، قرآن کی آیات اور احادیث بھی کہتی ہیں۔ بچہ ابھی دنیا میں آتا نہیں ہے کہ سنتا ہے، جو ماں سنتی ہے وہی بچہ سنتا ہے۔ ہماری ماں کا ہم پر احسان ہے کہ انہیں ایام میں ہمیں مجلسوں میں لے جاتی تھی، ماشاءاللہ، اور ہم دنیا میں آنے سے پہلے حسین حسین سنتے تھے۔ لہذا وہ کوششیں صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں، بہت سے لوگ تو منو مٹی کے نیچے دب گئے، انہیں خبر کے کیڑے کھا رہے ہیں، مگر عزاداری ہم آج بھی چوک پہ کر رہے ہیں، بے شک، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس کے پیچھے وعدہ پروردگار اور اس کے پیچھے دعائے سیدہ۔ جتنے لوگ مجلس عزا میں، جلوس میں، عزاداری میں امام حسین اہل بیت سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، وہ سب کے سب سیدہ کی نگاہوں میں خاص نگاہ ہے بی بی کی ان لوگوں کا جو حسین کے عزادار ہیں۔ کرم ہے سیدہ کا۔ میں آپ کو آپ کی عزاداروں کی اہمیت کے حوالے سے ایک حدیث ہدیہ کرتا ہوا گزروں۔ محشر میں جب سیدہ دروازہ جنت پر اور اس مقام پر پہنچے گی جو سیدہ کا مقام اللہ نے قرار دیا، تو سیدہ اندر اس دروازے سے جانے سے پہلے رک جائیں گی۔ علامہ مجلسی نے اس روایت کو لکھا ہے بہار کے اندر اور کتابوں میں بھی ہے، حتی آیت الجوادی حمدی نے اسے لکھا ہے تفسیر تسلیم میں، شرح زیارت جامعہ ادب فنائے مقربان میں لکھا ہے۔ بی بی رک جائیں گی، آواز آئے گی، آواز قدرت آئے گی، فاطمہ کیوں رکی ہو؟ تو بی بی دائیں بائیں دیکھتے ہوئے فرمائیں گی یا اللہ آج بتا کہ تیرے نزدیک میرا مقام کیا ہے؟ تو آواز قدرت آئے گی فاطمہ پورے محشر میں جسے چاہو لو اور جنت میں لے جاؤ۔ کیا تو سیدہ جائیں گی محشر میں اور ان لوگوں کو چنیں گی۔ اب جو حدیث کا فقرہ ہے نا، میں ایک عربی کا ایک فقرہ سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سرچ کرنے میں آسانی ہو جائے۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا ڈھونڈ لیں حدیث کو، میرے اوپر جائیں نہیں کہ انہوں نے کہاں سے پڑھی ہے، خدا آپ کو مل جائے گی۔
حبل الجدی من حبل الردی، جس طرح پرندہ ردی دانوں میں سے جید دانوں کو چنتا ہے، ایسے سیدہ میشر میں سے حسین کے اداداروں کو چنے۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ اور سیدہ ان کو چن کر جب وہ لوگ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو وہ کہیں گے اللہ سے کہ یا اللہ تیرے نزدیک ہمارا کیا مقام ہے؟ تو وہ جواب دے گا، اللہ کا جواب آئے گا، جاؤ محشر میں سے تم بھی انہیں چن کے لے آؤ جنہیں تم پسند کرتے ہو۔ سبحان اللہ۔ اور وہ پلٹیں گے دوبارہ محشر میں، اور وہ بھی ایسے ہی چنیں گے جیسے جدی دانے کو کوئی ردی دانوں میں سے پرندہ چنتا ہے۔ اب جب انہیں وہ چن کر جانے لگیں گے تو انہیں روک دیا جائے گا کہ تم نے انہیں کیوں چنا ہے؟ سیدہ کا چننا اور ہے، تمہارا چننا اور ہے۔ سیدہ نے چنا ہے، سیدہ سے نہیں پوچھا اللہ کے کیوں چنا ہے، سیدہ تو حسین کے اداداروں کو چن کے جائیں، تم نے انہیں کیوں چنا ہے؟ علت بتاؤ، تم انہیں کیوں چن رہے ہو؟ تو وہ تین جواب دیں گے۔ سب سے پہلا جواب تو یہ دیں گے، اللہ اکبر، یا اللہ ہم نے انہیں چنا ہے کہ ہم دیکھ رہے تھے، جنہیں چن رہے تھے ان میں یہ ایک صفت تھی، من کساکم، کہ جنہوں نے انہیں یعنی حسین کے اداداروں کو اور سیدہ کے چاہنے والوں کو من کساکم لحب فاطمہ، کسی ایک نے بھی، اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی سیدہ کی محبت میں کسی کو لباس پہنچایا ہے، محبت سیدہ میں اگر کسی نے کسی کو کپڑے پہنائے، کیا خرچہ ہے کپڑوں کا؟ جی چیریٹی، فلاحی کام، فلاحی امور، امت کے غریبوں کا خیال کرنا، جس نے ایک کپڑا بھی کسی کو سیدہ کی محبت میں پہنایا وہ سیدہ کے چاہنے والوں سے شفاعت پائے گا۔ من اشربکم شربتا من الماء، جی سبیلے لگانے والے ذرا اپنی فضیلت سنیں، جس نے ایک گھونٹ پانی بھی لحب فاطمہ، محبت فاطمہ میں کسی کو پلایا، ایک گھونٹ پانی بھی اگر کسی نے سیدہ کی محبت میں کسی کو پلایا ہے تو وہ محشر میں بخشا جائے گا۔ من رد عنکم غیبتا لحب فاطمہ، تیسری صفت جسے چنا جائے گا وہ ہوگا جس نے محبت فاطمہ میں غیبت سے ہاتھ اٹھایا کہ اس کی غیبت نہ کرو، اس کے دل میں سیدہ بستی ہے۔ جو سیدہ کی محبت میں کسی کی غیبت سے ہاتھ اٹھا لے، ہم اس کی برائی نہیں کریں گے، اس کے دل میں سیدہ بستی ہے، وہ میرا مخالف ہے، وہ میرے فلاں عزیز کا مخالف ہے، اس نے میرا فلاں کام جو ہے وہ اس کو خراب کر دیا، مگر اس کے دل میں سیدہ کی محبت ہے، اس کا کوئی انکاری نہیں ہے، وہ میرا مخالف ہے لیکن سیدہ کا چاہنے والا ہے، لہذا محشر میں وہ بھی بخشا جائے گا۔ عزیزو، کرم ہے ہمارے اوپر کہ ہمیں سیدہ کے چاہنے والوں میں ہمارے بڑوں نے توفیق الہی کے مطابق ڈھالا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے تمہیں خیر ہی خیر فاطمہ کی صورت میں عطا کر دی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، ہم نے سب سے بڑی نعمت تمہیں دے دی ہے، اب اس کے بدلے میں اللہ کا شکریہ نماز کی صورت میں ادا کرو، اور بڑی قربانی دو اللہ کی راہ میں۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تمہارا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا، تمہیں تشنیع کرنے والا، تانا دینے والا، تمہیں برا بھلا کہنے والا، تمہیں یہ کہنے والا کہ ان کے تو ایک بیٹی ہے، جی کوئی بیٹا نہیں ہے، ان کی نسل کیسے چلے گی، تمہیں تانا ہے، ابتر دینے والا، تشنیع کرنے والا، ان نشان کا تشنیع کرنے والا، وہی ابتر رہے گا، وہی بے نام و نشان رہے گا۔ یہ تین آیتیں سیدہ کی عظمت میں، اللہ کا کام بھی تو اللہ کا ہے جی۔ پورے قرآن میں پھر اللہ نے ان الفاظ کو دہرایا ہی نہیں، جو الفاظ بے نام فاطمہ کر دیے پھر وہ دوبارہ نہیں آئیں گے۔
ورنہ قرآن کی آیات تکراری ہیں، بار بار آج ذکر ہوئے ہیں، قرآن کی آیات بار بار تکرار ہوئی ہیں۔ سورہ رحمان کی ایک آیت تو بار بار تکرار ہوئی ہے، کتنی آیات ہیں جو بار بار تکرار ہوئی ہیں؟ مگر انا اعطینا کی ترکیب پھر نہیں ملے گی، کوثر کا لفظ قرآن میں اس کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا، فصل لربک کا یہ ترکیب نہیں ملے گی، ونہر کا جملہ نہیں ملے گا، ان شانہ کا الابتر کا جملہ پھر دوبارہ نہیں ملے گا۔ جو چیزیں سیدہ کے نام کر دیں پھر اللہ کسی اور کے نام نہیں کرے گا۔ جو عنوان سیدہ کے نام ہو گیا پھر اللہ کسی اور کے نام نہیں کرے گا۔ سورہ مبارکہ طہر کے اندر اللہ نے جنت کی ساری نعمتوں کا ذکر کیا ہے مگر حوروں کی بات نہیں کی۔ ساری جنت، حور جنت کی نعمت نہیں ہے، کیوں اللہ نے پھر جنت کی نعمتوں میں حور کا ذکر نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ اللہ بات فاطمہ سے کر رہا ہے۔ سیدہ سے بات کرے تو دنیا کی کون سی حور ہے جس کا ذکر ہوگا؟ جنت کی ساری حوریں سیدہ کے مسکرانے سے بنی ہیں۔ کیا بات! سیدہ مسکرائی ہے جو نور نکلا ہے، اس سے اللہ نے ساری حوروں کو بنا دیا۔ سیدہ سے بات کرتے ہوئے اللہ کون سی حوروں کا ذکر کرے گا؟ یہ مقام ہے جناب زہرا کا۔ عزیزان گرامی، سیدہ عطائے الہی کا نام ہے، عطائے پروردگار کا نام ہے۔ ہر مرتبہ جب بھی سیدہ کلما دخلت علیہ فاطمہ، جب بھی سیدہ نبی کے قریب جاتی تھی، آتی تھی، حضرت کھڑے ہو جاتے تھے۔ سنی بھی آپ کی حدیث ہے، قامہ لہا نہیں ہے، قامہ الیہا ہے۔ ان کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے، کھڑے ہو کر وہاں بڑھتے تھے استقبال کرنے، قریب جا کے قبل یدیہا، ہاتھوں کا بوسہ دیتے تھے، ہاتھ پکڑ کے لاتے تھے واجلہ صحافی مجلس سے اور وہاں بٹھا دیتے تھے جہاں خود بیٹھے تھے۔ میرے بھائیوں نے مجھے دعوت دی کہ میں آپ کی زیارت کرنے کے لیے یہاں آؤں اور کچھ مجلسوں سے خطاب کروں۔ اس ممبر پہ بیٹھنے کی میرے بھائیوں نے مجھے کہا کہ میں بیٹھ جاؤں۔ اب میں یہاں آنے کے بعد اپنے کسی بھائی سے کہوں کہ آپ پڑھیے، میں نہیں پڑھوں گا، تو یہ کہیں گے مولانا آپ کو ہم نے ممبر پہ بیٹھنے کا کہا تھا، کسی اور کو بٹھانے کا نہیں کہا تھا۔ یہ اتنا میرا اختیار ہے کہ میں جا کے بیٹھ جاؤں، مگر میں جسے چاہوں بٹھا دوں، یہ میرا اختیار یہاں پر نہیں ہے۔ جی نبی تو کوئی بات نہیں کرتے جب تک کہ وحی نہ آ جائے۔ سرکار اگر اپنی جگہ سیدہ کو بٹھا رہے ہیں تو ماننا پڑے گا کہ اللہ چاہتا ہے یہاں محمد بیٹھے یا فاطمہ بیٹھے۔ نقل صاحب نے بڑی سنگین بات کی ہے۔ نقل صاحب فرماتے ہیں حدیث یہ کہتی ہے، بھائی میں اس جملے پر آپ کی توجہ چاہوں گا۔ نقل صاحب فرماتے ہیں حدیث یہ کہتی ہے کہ سیدہ کو دیکھ کے نبی کھڑے ہو جاتے تھے، سب نے لکھا سنی شیعہ نے، آگے بڑھتے تھے، استقبال کرتے تھے سرکار، ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے، لا کر اپنی جگہ بٹھاتے تھے۔ نقل صاحب فرماتے ہیں یہاں جا کر حدیث رک جاتی ہے، خود کھڑے رہتے تھے یا بیٹھتے تھے؟ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ مقام سیدہ، سیدہ کے آنے پہ نبی کا یہ انداز۔ اگر مجھے مثلاً آیت اللہ سیستانی، مثلاً ہمارے کوئی دنیا کا بڑی شخصیت جس کو سب مانتے ہو اور احترام کرتے ہو، کوئی محترم شخصیت، کیا ہی کہنا اللہ میری اور آپ کی قسمت میں لکھے کہ امام زمانہ کوئی قلم بھیج دے، یہ زیادہ اچھی روشن مثال ہے۔ کوئی رومال بھیج دے سرکار، کائنات کا قطب، کائنات جس کی وجہ سے سانس لیتی ہے، وہ اگر مجھے کوئی رومال بھیج دیں کہ ہمارا نوکر ہے یہ رومال اس کو دے دو ہماری طرف سے، تو میں اپنی جان دے دوں گا، وہ رومال نہیں دوں گا، بے شک، اور ساری دنیا لٹا دوں گا، سب کچھ دے دوں گا، مگر رومال نہیں دوں گا، اس لیے کہ دینے والا بڑا ہے۔ جتنا بڑا دینے والا ہوتا ہے اتنا ہی ہدیہ بڑا ہوتا ہے۔ بے شک، سیدہ کے آنے پہ نبی
का खड़ा होना बेटी के रिश्ते से नहीं था, अता इलाही आ रही है। क्या बात है, माशाल्लाह। अल्लाह की अता आ रही है, लिहाजा नबी खड़े हो जाएंगे, एहतराम करेंगे, इस्तकबाल करेंगे। और सैयदा के हवाले से नबी का ये अंदाज देखिए, एक पहलू जिसकी तरफ आपकी तवज्जो चाहूंगा, एक फजीलत का पहलू है। नबी के होते हुए मौला अली मसला नहीं बताएंगे, मगर ये कि नबी फरमाए अली तुम जवाब दो। और ये एक से ज्यादा मर्तबा, 10 से ज्यादा मर्तबा तो मेरे मुताले में अभी मुझे याद आ जाएगी कि सरकार से सवाल हुआ, सरकार ने फरमाया अली तुम बताओ। नबी के होते हुए मौला अली मसला नहीं बताएंगे, इमाम हसन के होते हुए इमाम हुसैन मसला नहीं बताएंगे, नबी के होते हुए इमाम हसन मसला नहीं बताएंगे, मगर ये कि नबी फरमाए बेटा हसन तुम जवाब दो। तो और फिर इमाम हसन जवाब देंगे, और जवाब वही होगा जो नबी का है। 3 साल का सिन है, आपकी विलाई समातें मुझे मजबूर